الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کفر کرنے والے لوگوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ہاں قسم میرے رب کی، تمہیں مرنے کے بعد ضرور زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں تمہارے کاموں سے ضرور آگاہ کیا جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ آج ہماری سورہ تغابن کی آیہ مبارکہ نمبر 7 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ایک باطل عقیدے کا رد فرمایا ہے۔ کفار کے ہاں یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی محض دنیا کی زندگی ہے، جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں، آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے تو آپ کامیاب انسان ہیں، اور اگر دنیا میں آپ مصائب و آلام کا شکار ہیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ تکلیف اور مصیبتوں کا مرقع اور مجموعہ ہے۔ جو ہی آنکھ بند ہوئی، موت آئی، اس کے بعد سارا نظام لپیٹ دیا گیا، ختم ہو گیا، اور اس کے بعد انسانی وجود جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد جنت، دوزخ، موت، حیات، یہ معاملات، اور اس کے بعد اعمال، اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، یہ سارا محض نعوذ باللہ وہ کہتے تھے یہ قصہ اور افسانہ ہے اور داستان سے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی ساری جو توجہ تھی صرف وہ دنیاوی زندگی پر تھی، آخرت کے حوالہ سے ان کے ہاں کچھ نہیں تھا، کیونکہ ظاہر ہے دو ہی زندگیاں ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جو لفظ بولا جاتا ہے دین اور دنیا، قرآن میں یہ ترتیب نہیں ہے۔ پورے قرآن پاک میں نے دیکھا ہے، قرآن پاک میں یہ ترتیب ہے ہی نہیں۔ دین اور دنیا ایسا نہیں ہے، کیونکہ مسلمان کی جو دنیا ہے اس کی دنیا ہی دین ہے، اس لیے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے یہی ہمیں دین بتاتا ہے۔ دنیا میں کس انداز سے زندگی گزارنی ہے یہی ہمیں دین بتاتا ہے۔ دنیا میں معاملات کیسے کرنے ہیں یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ دنیا کے اندر کاروبار کیسے کرنا ہے یہی ہمیں دین سکھاتا ہے۔ تو گویا آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی معاملات زندگی کر رہے ہیں یہ سارا دنیا ہے، اور اسی دنیا کی بہتری کے نتیجے میں اللہ نے فرمایا ہے تمہاری آخرت اچھی ہوگی۔ قرآن نے بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ ایمان والے وہ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور حسنات، اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے محفوظ فرما۔ یہاں قرآن نے دنیا اور آخرت کی ترتیب بتائی ہے ایمان والوں کے لیے، دین اور دنیا کی ترتیب نہیں بتائی، چونکہ مسلمان کا اس کی وجہ یہ ہے، لاجک کیا ہے وہ لاجک سمجھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کا پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو دین نے اس کے لیے بیان نہ کیا۔ تو ظاہر ہے مسلمان کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنا ہر کام دین کی اتباع میں کرے، یہی دنیا کی حسنہ ہے، یہی دنیا کی بھلائی ہے۔ اگر وہ علم سیکھ رہا ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، وہ جناب کوئی فن سیکھ رہا ہے، اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ سیکھ کر میں دنیا کے اندر انسانیت کی خدمت کروں گا، انسانیت کے کام آؤں گا، اور اپنے لیے رزق حلال اور اپنی اولاد کے لیے رزق حلال تلاش کروں گا۔ تو اس کا انجینئر بننا بھی اللہ کے ہاں عبادت کہلائے گا۔
اس کا ڈاکٹر بننا بھی اللہ کے ہاں عبادت کہلائے گا۔ کوئی سیاست کر رہا ہے اور اس کا سیاست سے مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، دنیا کے اندر جو قال اللہ اور قال الرسول کا پیغام ہے اس کو لاگو کروں گا، تو وہ سیاست جو کرے گا وہ بھی اس کا ایک ایک لمحہ اللہ کے حضور عبادت میں گزرے گا۔ گویا مسلمان کوئی بھی آپ بات لے لیں، کوئی بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی کاروبار پہ بیٹھا ہے، کوئی جناب اپنا کاروبار چلا رہا ہے، مارکیٹ میں بیٹھا ہے، مارکیٹ آ جا رہا ہے، چیزیں خرید و فروخت کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ کسب حلال ہے، تو وہ جو سارا دن وہ چاہے پھیری بھی لگا رہا ہے، دکان پہ بیٹھا دکان چلا رہا ہے، فیکٹری چلا رہا ہے، کاروبار چلا رہا ہے، اللہ کے ہاں وہ عبادت میں ہے۔ یہ تصور ہمیں ذرا زندہ کرنا پڑے گا، اس سوچ میں ہمیں آنا پڑے گا۔ ہم نے مخصوص جگہوں کو اور مخصوص معاملات کو ہی عبادت بنا لیا ہے، جس وجہ سے مسلمان دیانتداری کا دور دور سے اس کا تعلق نہیں رہا۔ مسلمان سمجھتا یہ ہے کہ عبادت صرف یہ ہے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا، مسلمان کی عبادت یہ ہے قرآن پڑھنا، مسلمان کی عبادت ہے صرف نوافل پڑھنا، مسلمان کی عبادت ہے صرف تہجد ادا کرنا، اس کے علاوہ باقی عبادات میں نہیں ہے۔ اس بنیاد پر ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے۔ وہ یہ ساری کرنے کے بعد وہ ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہ کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، وہ کاروبار میں بددیانتی کرتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ چونکہ دنیا داری ہے، جب اس سے بات کی جاتی ہے تو وہ سادہ لفظوں میں ہر مسلمان یہ جملہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے۔ بھئی دنیا کو ہی تو ہم نے دین کے تابع کرنا ہے، اسی دنیا داری کو تو ہم نے اچھا کرنا ہے، یہی دین کا پہلا اصول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کا آغاز جو ہے اور لوگوں سے جو عبادات کروائیں وہ تو بہت بات کی بات ہے، وہ بہت بات کی بات ہے، جو یہ جن کا میں نے ذکر کیا عبادات کے حوالے سے، سجود اور رکوع اور قیام کے حوالے سے، اس سے پہلے جس بڑی عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا وہ عبادت کیا تھی؟ وہ ہمارے معاشرتی رویے تھے، وہ ہمارے دنیا کے ہی تو معاملات تھے۔ جب صفا پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان نبوت ہوا تھا وہاں مجھے کبھی نہیں ذکر ملا کہ آپ نے فرمایا ہو میں غار ہرا میں اتنی نوافل اور اتنی عبادات کر کے آیا ہوں، نہیں، وہاں 3 باتوں کا ذکر تھا۔ میں لوگوں کو بتاؤ میں تمہارے درمیان 40 سال رہا ہوں، اتنا زندگی کا عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ، کتنا بڑا عرصہ۔ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق پایا۔ دوسری بات فرمایا میں نے آج تک 40 سال میں تو میرے پاس امانتیں رکھتے ہو، کیا میں نے کبھی اپنے دشمن کی امانت میں بھی خیانت کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ امین پایا۔ تیسری بات فرمایا میں 40 سال تمہارے درمیان رہا ہوں، آج تک میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا حق کھایا ہے؟ سب نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ مظلوموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا پایا۔ جب یہ 3 باتوں کا اعلان ہو جاتا ہے تو پھر آپ فرماتے ہیں پھر گواہی دو اللہ ایک ہے اور میں محمد اللہ کا رسول۔ ٹھیک ہے، جس کو ہم دنیا داری کہتے ہیں، آقا نے اعلان نبوت پر انہیں فرسٹ لائن پہ رکھا ہے، انہیں پرائورٹی پہ رکھا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ درمیان میں ضمن ایک بات آ گئی کہ دین اور دنیا نہیں، یہ ترتیب بدل لے، اب دین اور دنیا نہیں، دنیا اور آخرت۔ قرآن نے یہ ترتیب ہمیں دی ہے، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ ترتیب دی ہے، دنیا اور آخرت۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ دنیا جب تک ہے اس کے بعد وجود ختم ہو جائے گا، پھر بس کہانی ختم، اس کے بعد اچھے برے کے کوئی جزا سزا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا زعم الذین کفروا، کافروں نے گمان یہ کر لیا ہے الَّن یبعثوا، کہ انہیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، انہیں دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ کافروں نے گمان اور پکا ارادہ کر لیا ہے۔ قل اے نبی فرما دیجئے بلا وربی، قسم ہے مجھے میرے رب کی، لتبعثن، تمہیں ضرور بے ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اے کافروں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ قبروں سے نکالا جائے گا۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، اور پھر تمہیں ایک ایک عمل کے بارے میں بتایا جائے گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
یہ اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے، پیارے حبیب یہ اعلان ان میں کر دیجئے مانگے دو حل، تمہیں موت آئے گی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر لَتُنَبَّئُنَّ تمہیں ضرور بتائے گا بما عملتم تم نے جو عمل کیا ہے، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ کیسا ہوگا؟ کافر یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے، قرآن میں بہت ساری آیات اس طرح کی موجود ہیں اور اس پہ دروس ہمارے بہت سارے گزر بھی چکے ہیں۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مٹی ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، تو اللہ ہمیں دوبارہ کیسے اٹھائے گا؟ اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندگی دے گا؟ ہماری ہڈیاں تو گل سڑ گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ذہنی طور پہ سوال تو یہی آتا ہے کہ جناب ہڈیاں گل سڑ گئیں، گوشت کو کیڑوں نے کھا لیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، مٹی میں مل گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب دوبارہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا، انسان بنانا، پھر اس سے سوالات جوابات، پھر اعمال کے بارے میں ساری بات، یہ کیسے ہوگا؟ یہ کس انداز میں ہوگا؟ جب ہم مر کے مٹی ہو گئے تو اللہ نے پھر قرآن میں ان کا جواب پتہ کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا یہ تو تمہاری ایک شکل بنی ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد مر گئے تم تو دوبارہ اٹھانا آسان ہے۔ زیادہ پھر اس مشکل تو یہ تھا نا کہ پہلے جب کوئی سانچہ بھی نہیں تھا، تو جب کسی چیز کا سانچہ اور ماڈل نہ ہو اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ ڈائس میرے سامنے رکھا ہے، اس کا اگر ڈھانچہ پہلے نہیں تھا، تصور نہیں تھا، تو اس کو بنانا مشکل تھا۔ بڑھئی کو سمجھایا، بتایا کہ یار اس کو اس طرح بنانا ہے، ایسے بنانا ہے، اس کی یہ کنڈیشن ہو، ذرا آگے سے اٹھا، یہ نیچے سے ذرا یہ چیز رکھنا سامنے ہو، یہ ساری سمجھائی اس کو بات۔ اب جب یہ بن گیا تو اب کسی دوبارہ جب بنانا ہو تو بڑا آسان ہے، کیوں؟ اس کا سانچہ ماڈل پڑا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو سمجھایا کافروں کو، اور قرآن میں یہ بات بتائی، فرمایا جب تم وجود میں بھی نہیں تھے، جب تمہارا سانچہ بھی نہیں بنا تھا، جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے تمہیں پیدا کر کے بنا لیا ہے، تو اب تو تم بن چکے ہو، دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب ایک سانچہ آ جائے دوبارہ بنانا تو بہت آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ میرے لیے آسان ہے، میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ہمارے لیے تھا، لوگوں کے لیے تھا، ان کافروں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ انسانی عقل کے مطابق اس کا جواب دے رہا ہے، وگرنہ اللہ کے لیے نہ پہلے بنانا مشکل ہے نہ اب بنانا مشکل ہے۔ اس کے لیے پہلے بھی لفظ کن تھا، آرام سے کہہ دیا، بنا دیا جب اس نے چاہا، جس طرح چاہا۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، قرآن میں اعلان ہے اس کا، فرمایا تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ مالک کا فیصلہ ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ پہلے مشکل ہوتا ہے بعد میں آسان ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، یہ کافروں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے، ان کے انسانی دماغوں کے لیول پہ آ کے جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دماغ کے لیول کے حساب سے بات کی جاتی ہے۔ اچھا مقرر، اچھا خطیب، اچھا استاد، اچھا معلم، پروفیسر وہی ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کے لیول پہ آ کے بات کرے۔ اب میں عربی، میں نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے، میں اس کی تفسیر عربی میں شروع کر دوں۔ الحمدللہ سارے قرآن کی تفسیر میں نے جو درس نظامی میں تو عربی میں نے پڑھی ہے، اردو میں تو تفسیر ہم نے پڑھی نہیں ہے، وہ تو میں خود پڑھتا ہوں۔ ہمیں اساتذہ نے تو عربی کی تفسیر قرآن کی عربی میں پڑھائی ہے۔ میں اب عربی میں تفسیر یہاں شروع کر دوں، میں گھنٹہ کھپتا رہوں، سر کھپاتا رہوں، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ بیکار ہے، الٹا بور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہوا، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ بس اینڈ پہ برکت کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو فائدہ تب ہوتا ہے جب اگلے سامعین کی لیول پہ آ کر، ان کے مطابق آ کر، ان کے ذہنی سطح کے مطابق آ کے بات کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ جواب دیا، یہ کوئی مت سمجھے کہ اللہ کے لیے اس وقت مشکل تھا اور اب آسان ہے، نہیں نہیں، نعوذ باللہ، یہ جملہ یہ ہے، یہ سوچ، یہ کفر ہے۔ اللہ کے لیے تب بھی آسان تھا، اللہ کے لیے اب بھی آسان ہے۔ یہ جواب دیا کافروں کی ذہنی سطح کے مطابق کہ اے لوگو، اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، جس نے پہلے پیدا کیا ہے اب وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا، زندہ کرے گا، اور وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے۔ تو سامعین، جب کافروں کے لیے یہ سارے معاملات ہیں تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو ایمان بالآخرت کے قائل ہیں، ہم آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس کا اعلانیہ ہم اقرار بھی کرتے ہیں، تو ہمیں قیامت والے دن اپنے ایک ایک عمل کا حساب اور جواب دینا۔
ہمیں اپنے ایک ایک جملے کا جواب دینا ہے، ہمیں اپنی ایک ایک گفتگو کے ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم بولیں، جب بھی ہم کوئی عمل کریں، تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ فرشتے دو جو بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، یہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہمارا ریکارڈ ترتیب دیا جا رہا ہے۔ کہیں ہمارا ریکارڈ جو ہے وہ بیڈ ریکارڈ نہ بن جائے، بلکہ جو بھی ہمارا ریکارڈ ہو وہ اچھا ریکارڈ ہو، اور دائیں والا فرشتہ جو ہے وہی مصروف عمل رہے، بائیں والا مصروف عمل نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔